تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ قابل صد احترام میرے استاد محترم اور مرکز ابن تیمیہ کے درخشندہ ستاروں، کسی بھی ملک، معاشرہ، قوم، قبیلے کی سر بلندی جو ہے، ترقی کا دار و مدار وہ نوجوان لوگوں کی محنت، شوق، پیار، ان کی لگن پر ہوتا ہے کہ وہ کس سوچ کو اپنے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ کس سوچ کو سامنے رکھ کے سر بلندی کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنی جوانی اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے قبیلے، اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی جوانی، اپنی زندگی زنا کاریوں پر، بدکاریوں پر، خطاؤں پر، ڈکیٹیوں کو کرنے پہ لگا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حضرات محترم، میں ایک جانب دیکھتا ہوں آج کا نوجوان، میں دوسری جانب دیکھتا ہوں تو میرے محمد عربی القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی کہ جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی اسلام کے لیے، دین کے لیے، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے لیے، رب ذوالجلال کے قرآن کے لیے وقف کر دی، وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ الگ ہے۔ آج کے نوجوان کا کیا ہے؟ وہ کنجریوں کو نچانے میں، پیسہ اڑانے میں، بے ہودہ گوئی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا دیا، صحابہ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بدلا دیا۔ میرے سامنے صحابہ کی جوانیوں کے نقشے کھلے جا رہے ہیں۔ میں کہیں پر دیکھتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں، بڑھاپے میں میرے آقا کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کہیں میں عمر کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی جوانی عدل کرنے میں گزارتے نظر آتے ہیں۔ کہیں میں عثمان کو دیکھتا ہوں وہ اپنی جوانی صدقہ و خیرات میں، سخاوت کرنے میں گزارتے نظر آتے ہیں۔ میں کہیں علی کو دیکھتا ہوں وہ اپنی جوانی میرے محمد کے ساتھ، میرے آقا کے ساتھ، میرے پیغمبر کے ساتھ میدانوں میں گزارتے نظر آتے ہیں۔ کہیں میں دیکھتا ہوں ابن عباس کی جوانی، وہ قرآن کی تفسیر کرتے، قرآن کی تفسیر کرنے میں اپنی جوانی گزارتے نظر آتے ہیں۔ کہیں میں دیکھتا ہوں کہ ابن عمر کی جوانی، ابن عمر اپنی جوانی میرے محمد کی اتباع کرنے میں گزارتے نظر آتے ہیں۔ کہیں میں دیکھتا ہوں طلحہ کی جوانی کو، ہے طلحہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کہ کیسی محبت ہے تیری محمد سے، کیسا پیار ہے تیرا محمد سے، کیسی الفت ہے تیری محمد سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احد کا موقع ہے، احد کا میدان لگا ہوا ہے، طلحہ جو ہے وہ میرے محمد کے سامنے کھڑا ہے اور کافر تیر ماری جا رہے ہیں۔ طلحہ اپنے بازوؤں پہ کھائی جا رہا ہے، سینے پہ کھائی جا رہا ہے، اپنے جسم پہ کھائی جا رہا ہے، لیکن طلحہ اف تک بھی نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ محمد سے محبت اس قدر ہے، پیار اس قدر ہے کہ محمد کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے۔ کہیں میں دیکھتا ہوں کہ معاذ اور معوذ اپنی جوانی میرے محمد کے دفاع میں گزارتے نظر آتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ معاذ اور معوذ، تمہاری جوانی بھی کس قدر عجیب ہے، تمہاری کہانی بھی کس قدر عجیب ہے کہ معاذ اور معوذ ہیں۔ ابو جہل میرے پیغمبر کو گالیاں نکالتا ہے، معاذ اور معوذ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ معاذ اور معوذ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس دھرتی پہ موجود ہو اور میرے پیغمبر کو کوئی گالی نکالے، گوارا نہیں۔ محمد کو جو گالی نکالے، ایسے لوگوں کی، ایسے ملعونوں کی اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں ضرورت نہیں کہ جو محمد کو برا کہے، جو محمد کا سر کھولے، جو محمد کو پتھر مارے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ معاذ اور معوذ آتے ہیں، جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی جی ہم نے بھی جنگ پہ جانا ہے۔ فرمایا معاذ اور معوذ تمہاری عمر کم ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی عمر کو چھوڑے، ہم نے ان ملعونوں کو ختم کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ کو گالی نکالے، ہم نے ان ملعونوں کو ختم کرنا ہے جو میرے پیغمبر کو پتھر مارے، جو میرے پیغمبر کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے، ایسے لوگوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ فرمایا معاذ اور معوذ تمہاری عمر کم ہے۔ اللہ کے نبی جی عمر نہ دیکھیں، ہمارے جذباتوں کو دیکھیں، ہماری آپ سے محبت کو دیکھیں، ہماری آپ سے الفت کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت کس قدر ہے کہ ہم اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس منحوس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو محمد عربی القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالے، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ معاذ اور معوذ، میرے پیغمبر نے کہا عمر کم ہے چلے جاؤ۔ پھر میں اللہ کے نبی جی عمر نہ دیکھیں۔ پھر معاذ اور معوذ کیا کرتے ہیں؟ صفوں کو دیکھتے ہیں، رو رہے ہیں، صفوں کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، صفوں کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا معاذ اور معوذ آ جاؤ، آ جاؤ۔ معاذ اور معوذ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، دیکھ پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ بتلانے والا پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتلاؤ یار ابو جہل کون ہے؟ فرمایا جو گھوڑے پہ سوار ہے، یہی منحوس، یہی ملعون جو محمد رسول اللہ کو پتھر مارا کرتا، جو محمد رسول اللہ کو گالیاں نکالا کرتا، یہ وہ ہے۔ معاذ اور معوذ کی محبت دیکھیں، جوانی کا حق ادا کر دیا، جوانی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، سلیقہ بتلا دیا کہ نوجوانوں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی اپنی من مستی میں نہیں گزارنی، جوانی اللہ کے قرآن کے لیے، محمد رسول اللہ کے فرمان کے لیے کس طریقے گزارنی ہے۔ صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی تلوار کا نشانہ ابو جہل کو بناتے ہیں، اپنی تلوار کا نشانہ ابو جہل کو بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، ابو جہل وہ کڑیل نوجوان ہے کہ میرے پیغمبر نے رب ذوالجلال سے دعا مانگی، اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ یہ ایسا کڑیل نوجوان تھا کہ 10 بندوں کو اکیلا گرا دیا کرتا تھا۔ اب دو نوجوان جن کی عمر 14 سال 15 سال تقریباً ہے، لیکن جذبات دیکھیں، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، عقیدت دیکھیں، الفت دیکھیں کہ میرے محمد کو جو گالی نکالے، ایسے لوگوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ جاتے ہیں اور ابو جہل کا سامنا کرتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے تم میرا سامنا کرو گے؟ فرمایا عمر کو نہ دیکھو، ابو جہل آج تو ہماری تلوار سے زمین پہ ڈھال ہوگا۔ ابو جہل سے سامنا ہوتا ہے، زمین پہ گراتے ہیں اور اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کہتے ہیں ابو جہل بتلا تو ہی محمد کو گالیاں نکالا کرتا تھا، بتلا تو ہی محمد کو پتھر مارا کرتا تھا، بتلا تو محمد کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ابو جہل زمین پہ گرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ معاذ آتا ہے، اللہ کے نبی جی تلوار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تلوار پہ خون کس کا ہے؟ فرمایا کافروں کا ہوگا۔ فرمایا ساروں کا نہیں، یہ صرف اس ملعون، اس منحوس کا ہے کہ جو آپ کو گالیاں نکالا کرتا تھا، یہ ابو جہل کا خون ہے۔ محبت تو دیکھیں ذرا، عقیدت تو دیکھیں ذرا، جوانی کیسے گزاری، جوانی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا۔ میرے پیغمبر نے اعلان دعوت، میرے پیغمبر نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، ہر طرف ظلم ہی ظلم، جبر ہی جبر، شرک اور کفر کے اڈے، شرک اور کفر کے اڈے تھے۔ عرب جو ہے وہ جہالت کے سمندر میں غرق ہونے جا رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے دعوت دی، میرے پیغمبر دعوت دیتے ہیں،
میرے پیغمبر کے دستے بازو بنتے ہیں، وہ کون تھے؟ یہی صحابہ تھے۔ میرے پیغمبر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، دفاع کرنے والے کون تھے؟ یہی صحابہ تھے۔ میرے پیغمبر کو کافر پتھر مارتے ہیں، دفاع کون کرتے تھے؟ کون لوگ تھے؟ یہی صحابہ تو تھے۔ میرے پیغمبر کا دفاع کے لیے اپنے قبیلے کی، خاندان کی، قوم قبیلے کی، سرداروں کی پرواہ نہیں کی، ان کی عداوت کی پرواہ نہیں، بلکہ میرے آقا کی عزت کا، میرے آقا کے، میرے پیغمبر کے مقام کا دفاع کے لیے کسی کا پرواہ نہیں ہے۔ جو کرتا ہے کرو۔ یہ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے سرداران قریش، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو سرخاک میں نڈال کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا جو محمد کو گالیاں نکالے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب ذوالجلال کا انعام سنتے جائیں۔ رب ذوالجلال انعام کیا دیتے ہیں؟ انعام یہ دیتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا لوگوں یہ وہی لوگ ہیں جن پہ میں راضی ہو گیا، یہ مجھ پہ راضی ہو۔ رب ذوالجلال نے کہا اولئک حزب اللہ، کائنات والو سنو تو صحیح ذرا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حزب اللہ، جو اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے مجاہد ہیں، اللہ کے نوجوان ہیں، اور یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ کہیں اللہ کہتے ہیں اولئک ہم الراشدون، اے سنو لوگو یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نا لوگو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جب تک اس جان میں، اس جسم میں روح رکھی، دفاع صحابہ